حقك أملك هو الراية، اهتف الله أسمى غاية، حقك أملك هو الراية، اهتف الله أسمى غاية، انشد هدفك لا تنزاح، جاهد وتعب بالسلاح، بكرة بالجنة ترتاح وهيك. السلام علیکم. آج ہم ارطغرل غازی کے بارے میں بات کریں گے، ارطغرل غازی ڈرامے کے بارے میں. تو اس کا جو مشہور کردار ہے وہ ارطغرل ہے. ارطغرل کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ہے. اور یہ ڈرامہ اس کا جو پہلا سین ہے وہ شروع ہوتا ہے ولد امیر جو کہ اوزار بناتا ہے اس کائی قبیلے کے لیے، تلواریں وغیرہ، اور ارطغرل آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اوزاروں کے بارے میں. اور ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ارطغرل اور اس کے ساتھی شکار کے لیے چلے جاتے ہیں. گندوگدو اپنی بیگم سلچان خاتون سے کسی نقشے کے بارے میں بات کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے جرگے میں کہ جس بارے میں یہ بات کرے گا. اور دوسری طرف جو ہے سلیبیوں میں استاد اعظم اور اعلیٰ نورا محل میں واپس آتے ہیں اور استاد اعظم ٹائٹس کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے. وہ کسی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں. ٹائٹس جو ہوتا ہے استاد اعظم کا جو سب سے بہترین کمانڈروں میں سے ہے، اور یہ کسی قیدی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس قیدی کو انہوں نے بھیجنا ہوتا ہے کارا تیوگر کے گھر. اور کارا تیوگر جو ہے وہ سلطان علاء الدین کا ایک کمانڈر ہے، اس کے پاس یہ بھیجتے ہیں. اور یہ ساتھ کسی سازش کا سوچ رہے ہوتے ہیں. سلطان علاء الدین کو شاید وہ قیدی دیں گے اور ان کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں اس سین میں. اور لیکن جب وہ قیدی جا رہے ہوتے ہیں، ان قیدیوں میں ایک باپ ہوتا ہے، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے ہیں. اور ٹائٹس کا جو بھائی ہے وہ یہ ذمہ لیتا ہے ان قیدیوں کو کارا تیوگر کے محل میں لے جانے کے لیے. تو اس کا بھائی لے کے جا رہا ہوتا ہے، رستے میں وہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں ادھر. اور دوسری طرف جو ہے ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی اسی جنگل میں گئے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ جدھر پڑاؤ ڈالتے ہیں ادھر سے یہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے باہر نکلنے کی، اور وہ رہا ہونے کی کوشش کرتی ہے. اس کو چابی مل جاتی ہے، وہ ایک آدمی کو مار دیتی ہے سلیبیوں میں سے اور باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے. اور وہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ٹائٹس کا جو بھائی ہے وہ دیکھ لیتا ہے اسے اور ان کو پکڑ لیتا ہے. اور اسی بھاگتے بھاگتے ہی اس جو قیدی ہے، جو باپ ہے، اس کو تیر لگتا ہے ٹانگ پر. تو یہ پکڑ لیتے ہیں سلیبیوں کے جو ساتھی ہیں ان کو، اور ان کو پکڑ کے تو جو ٹائٹس کا بھائی ہے وہ لڑکی قیدی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور تبھی وہ چیخو پکار سن کر ارطغرل بھی ادھر ہی آ جاتا ہے اور وہ تیر کے ساتھ وار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ادھر سے ان کی سب کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور ارطغرل جو ہے وہ ان قیدیوں کو ان سے چھڑا لیتا ہے اور یہ ان تینوں قیدیوں کو لے کر اپنے قبیلے میں چلا جاتا ہے، کائی قبیلے میں. تو جب یہ کائی قبیلے میں لے جاتا ہے تو ادھر سب پھر ان سے پوچھتے ہیں، سب حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کن کو لے کے آیا ہے اپنے پاس. تو پھر سب سے پہلے تو جو اس کا قیدی باپ ہے اس کو مرہم پٹی کرتے ہیں. ایک حکیم آتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے. اور پھر یہ بعد میں ارطغرل اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کون ہو آپ لوگ اور کدھر سے آئے ہو آپ. تو وہ کہتی ہے کہ میرا باپ تاجر ہے تو سلیبی، اسی لیے میرے پیچھے، ہم سب کے پیچھے پڑے ہیں، سب ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں. اور جو اینڈ والا سین ہے، کارا تیوگر کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو پاس قیدی آنے والے تھے ان کو کسی نے چھڑا لیا ہے، کسی نے ان پر حملہ کیا ہے، تو وہ اس جو پیغام دے رہا ہوتا ہے، جو ان کا فوجی ان کو پیغام دے رہا ہوتا ہے، اس کو مار دیتا ہے ایک لڑکی جو باندھی ہوتی ہے اس کے ذریعے. تو اس پر یہ پہلی قسط ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تھی میری پہلی قسط چند منٹوں میں. تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. دوسری قسط میں جلد ہی اپلوڈ کروں گی. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اللہ حافظ.